السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ، ایک شخص سے، ایک جان، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ وجعل منها زوجہا، اور انہی سے پیدا کیا ان کے جوڑے کو، یعنی حوا علیہ السلام کو۔ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون پکڑیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنایا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بتائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام اس طرح سے پیدا کیے گئے کہ ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ یعنی واحد ایسی خاتون ہیں اور واحد یہ مرد ہیں کہ جن سے ان کو پیدا کیا گیا، ورنہ مردوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی، اور پھر ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنایا۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، بس جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، حَمَلَت، تو وہ حاملہ ہو گئی، ہلکا سا حاملہ ہونا۔ فَمَرَّتْ بِهِ، بس وہ چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ، یعنی وقت گزرتا گیا۔ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا، بس جب وہ بوجھ اس کا زیادہ ہو گیا تو ان دونوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو جو ان دونوں کا رب ہے۔ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ضرور اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ دیا تو ہم ہوں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، بس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم، صالحاً یعنی صحیح الاضاء اور زندگی والا بچہ دیا، تو جعلا لہو، تو ان دونوں نے یعنی میاں بیوی دونوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے لیے کئی شریک اس چیز میں جو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بس اللہ تعالیٰ بلند ہے اس چیز سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ایسی چیزوں کو جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی یخلقون، یہ یخلقون سے یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ ان کو تو کسی اور نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، تو وہ کسی اور کو پیدا کیسے کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں بعض روایات، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہیں۔ تو ترمذی کی ایک روایت بھی اس طرح سے آتی ہے، لیکن وہ معلول ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے وہ روایت، اور قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہی اس واقعہ کی نفی کر رہے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد نہیں بچتی تھی، تو شیطان نے ان کو ورگلایا اور ان کو اپنے نام کے ساتھ نام رکھنے کی تلقین کی، تو انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سرزنش کی۔ حالانکہ یہاں یہ لفظ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جعلا لہو شرکاء، شریک ان کا لفظ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنایا، بلکہ فرمایا کہ کئی شریک بنائے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام تو خود توحید پرست تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کو نبوت بھی عطا کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود شرک کریں؟ دراصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ انبیاء علیہ السلام سے اس طرح کی باتوں کو منسوب کر کے اپنے لیے گناہ کی راہ کھولتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ واقعہ بھی گھڑا گیا ہے۔ تو جو بات ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ یہ آیت شروع سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی ہے، لیکن آگے عام لوگوں کا عمل ذکر کیا گیا ہے۔
کیونکہ پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلے رکوع میں اس شخص کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اکرامات سے اور اس طرح کی چیزوں سے، نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب اس نے اپنی نیت کو غلط کر لیا تو وہ شیطان کا پیروکار بن گیا۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی شرک کی نفی کے لیے اس واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی فرض کر لیں کہ کوئی بھی جوڑا جب اللہ تعالیٰ ان کو بچہ دینے کا ارادہ فرماتا ہے اور وہ عورت اس حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ صحیح العزا اور صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے تو پھر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ تو اس چیز کی نفی یہاں کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کیا وہ دونوں شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں ایسی چیزوں کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ چیز صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہ واقعہ شرک کا، یہ سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ یا تو بنی اسرائیلی جوڑے کا ہے یا عام مشرکین کا ہے، کہ یعنی تمام مشرک جوڑے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود یعنی پیدائش کے محتاج ہیں، کہ اگر ان کو اللہ پیدا نہ کرتا تو وہ پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ یعنی ہم اس بات پر یقین کرنے کے لیے کسی بانجھ جوڑے کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بانجھ ہوتے ہیں کیا وہ ایسی کوئی کوشش نہیں کرتے کہ ان کو اولاد مل جائے؟ ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو وہ نہیں پیدا کر سکتے۔ تو جو خود اپنی تخلیق کے لیے کسی دوسری ذات کا محتاج ہو، وہ کسی دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ تو جب ایک انسان اللہ کی مرضی سے دنیا پہ آیا اور اللہ کی مرضی سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر یہ کسی اور کو کیا دے سکتا ہے؟ فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کرنے کی، اور نہ ہی وہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم ان کو بلاؤ، دعوت دو ہدایت کی طرف، لا يتبعوکم، تو تمہاری پیروی نہیں کرتے، تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو توحید کی دعوت دو یا خاموش رہو۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ ان کے دلوں پر تو مہر لگائی جا چکی ہے، یہ لوگ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اس سے پہلے یہی بات ذکر کی تھی کہ تمہارے لیے برابر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ یہاں بھی مشرکین کے بارے میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے کہ ان کو توحید کی دعوت دو یا نہ دو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ بندے ہیں تمہاری ہی طرح کے۔ یعنی جس طرح چلیں انسان اپنی پیدائش نہیں تو موت کو تو دیکھتا ہے نا، کہ زندگی بھر اپنی بیماری، نفع نقصان کا انسان مالک نہیں ہے، کہ بعض اوقات کسی فنکشن پہ جانا ہوتا ہے، اچانک بخار ہو جاتا ہے، یا اچانک کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے، زکام لگ جائے گا، نزلہ لگ جائے گا، تو انسان کی بے بسی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہر انسان اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے بے بس ہے، اپنی زندگی اور موت کے بارے میں بھی بے بس ہے، تو جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے بے بس انسان ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس ان کو تم پکارو، بس چاہیے کہ وہ تمہاری بات کو قبول کریں اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ یعنی اگر وہ واقعی ہی معبود ہیں تو پھر ان معبودوں کے جو ماننے والے ہیں کم از کم ان کو موت نہیں آنی چاہیے، اور پھر اسی طرح ان کو پیدائش کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ان کے جو پیروکار ہیں ان کے اوپر بیماری اور تنگی اور تکلیف نہیں آنی چاہیے، کیونکہ وہ تو ان کو پکار رہے ہیں اور ان سے سب کچھ مانگتے ہیں، تو وہ پھر ان کی ان تمام تکلیفوں کو دور کر دیں۔ اگرچہ یہ سب تکلیفیں ایک مسلمان پر بھی آتی ہیں، لیکن مسلمان کا تو اس بات پر ایمان ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے
تو اس پہ اجر ملتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی اس کو دور کرتا ہے۔ اور اس کی زندگی اور موت، اس کے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ہر شخص کی زندگی اور موت کا وقت متعین کر رکھا ہے۔ مسلمان کا تو اس بات پر یقین ہے۔ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان معبودوں کے پاؤں ہیں کہ وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ اس کے ساتھ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ اس کے ساتھ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ وہ اس کے ساتھ پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کو بلا لاؤ، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر تم میرے ساتھ ہر مکر کرو اور مجھے کسی قسم کی بھی پس تم ڈھیل نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، اور وہی نیک لوگوں کا ساتھی ہے اور نیک لوگوں کا دوست ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ہر توحید پرست کو، کہ مشرکین اگر اپنے معبودوں کے اوپر اتنا ہی اعتماد کرتے ہیں تو پھر یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسی ہی بات سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہی، سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی کہی، بہت سے پیغمبروں نے اپنی قوم کو کہی کہ ہمیں نقصان دینے کے لیے یا ہمیں مارنے کے لیے اپنے شریکوں کو بلا لاؤ، اور پھر تم جو بھی کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، ہمیں ڈھیل نہ دینا، ہمیں اللہ بچا لے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے نرغے سے نکال کر ہجرت کروا دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی مختلف موقعوں پر مدد فرمائی۔ تو فرمایا کہ اللہ صالحین کا دوست ہے، اگر ہم اس پر توکل کریں گے تو وہ ہمارے توکل کو پورا کرے گا۔ آگے فرمایا والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، اور نہ ہی وہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم ان کو بلاؤ، پکارو ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تو وہ نہیں سنتے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف ظاہراً دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس آیت سے یا تو مشرکین کے وہ معبود مراد ہیں جن کو وہ اس طریقے سے تراشتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں اور ان کے کان بھی بناتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو پوجنے والے خود بھی جانتے ہیں کہ وہ ان پتھر کی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھتے اور پتھر کے کان ان کے نہیں سنتے، یا جس طرح فوت ہونے والے لوگوں کو لوگ پکارتے ہیں تو وہ فوت ہونے والے بھی ان کی پکار کو نہیں سنتے، اگر وہ سنتے ہوں تو ان کے اپنے خاندان کے اندر کبھی کوئی تکلیف اور مجبوری نہ آئے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایسے بزرگ جس کی قبر کو پوجا جا رہا ہو، اس کے فیملی کے لوگوں کو ملا جائے اور ان کو پوچھا جائے اور ان کے حالات کو جانا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس مقصد کے لیے لوگ ان کی درگاہ پر آ کر دعا کر رہے ہیں، انہی مصیبتوں اور انہی تکلیفوں کے اندر ان کے اہل خانہ مبتلا ہیں۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے اہل خانہ کو تو وہ تکلیفیں نہیں آنی چاہیے۔ تو یہاں یہ مراد ہے۔ یا پھر اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین ظاہراً آنکھیں بھی رکھتے ہیں، کان بھی رکھتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ ہماری بات کو سنتے بھی ہیں اور ہماری طرف دیکھتے بھی ہیں، لیکن ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں، دل کے کان ان کے اندھے ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں غلط ہے، لیکن پھر بھی اپنی غلط روش سے باز نہیں آتے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کی بہت سی صورتوں کو بیان کیا ہے، یعنی ایک صورت تو وہ بیان کی ہے
کہ جس طرح لوگ چاند، سورج، تارے، درخت اور اس قسم کی چیزوں کو پوجتے ہیں، تو ایسی چیزیں نہ ان کی بات کو سن سکتی ہیں۔ اب ایک شخص سورج کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اگر کوئی شعور رکھنے والا انسان اس کو دیکھے تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ سورج اس کی کس ضرورت کو سنے گا اور پوری کرے گا۔ یعنی اس کی جہالت اور اس کی بیوقوفی بالکل ظاہراً نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے معبودوں کو پوجتے ہیں، انہوں نے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو پتھر کے ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں بظاہر تو بنے ہوئے ہیں، لیکن نہ وہ ان سے چل سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ تو ایسے بت جو پتھر سے، لکڑی سے یا کسی اور مٹیریل سے بنائے گئے ہیں، وہ اپنے پکارنے والے کی پکار کو کیا سنیں گے؟ یا پھر ایسے لوگ جو کبھی سنتے اور بات کو سمجھتے اور دیکھتے تو تھے، لیکن اب فوت ہو چکے ہیں، تو اب وہ فوت ہونے کے بعد دوسروں کی مرادیں کس طرح پوری کریں گے؟ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، سیدنا عزیر علیہ السلام ہیں، بہت سے اور بھی نبیوں کو ان کے ماننے والوں نے پوجا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی نفی کر رہے ہیں، اور مشرکین کی ان ساری باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ معافی کو، درگزر کو پکڑیے، یعنی اپنا طریقہ یہی رکھیے، معافی کو، معاف کر دینے کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیے، دوسری بات۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہل لوگوں سے، یعنی جو بے علم ہیں، ان سے اعراض کیجئے، ان کے ساتھ الجھ جائیں گے تو تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ ایسے ہی اگر اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینا شروع کر دیں گے تو تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ اگر آپ نیکی کا حکم چھوڑ دیں گے تو تبلیغ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی یہ تین بڑے بڑے اصول اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ اور چوتھی بات یہ ذکر کی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو وسوسہ پڑے، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پڑ جانا، تو فَاسْتَعِذْ، اللہ سے پناہ مانگو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کو پہنچتا ہے شیطان کا کوئی چھوٹا سا وسوسہ یا چھوٹا سا خیال بھی، تذکروا، تو وہ نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، تو اس وقت وہ بصیرت رکھنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ فوراً اپنے اللہ کے احکامات کو یاد کرتے ہیں اور وہ اس وقت بصیرت حاصل کرتے ہیں، ان کو بصیرت مل جاتی ہے۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزغ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی نزغ پہنچتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چوکا مارنا یا بھڑکانا یا وسوسہ ڈالنا۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے معروف کا حکم دینے، درگزر کرنے اور بہترین طریقے سے جواب دینے اور جاہلوں سے اعراض دینے کا حکم دیا ہے، جن میں سے ایک آیت یہ ہے، اور اس میں فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم درگزر کے ساتھ اور دشمن کو معاف کرنے کا معاملہ کرو گے تو دشمن متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا اور وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ اس کے اوپر کسی کے احسان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ انسان کا کھلا دشمن ہے کہ یہ ہر موقع پر انسان کو اکساتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اور شیطان کا جو حملہ انسان کے اوپر ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی پڑتی ہے، ورنہ شیطان سے بچنا کوئی آسان نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور یہ 2 آدمی جو تھے نا آپس میں لڑ پڑے،
ان میں سے ایک جو تھا نا وہ بڑے سخت غصے میں تھا اور اپنے ساتھی کو گالیاں دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ یہ کہے تو اس کی یہ حالت ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان کے اس اکسانے اور اس بھڑکانے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لے۔ تو لوگوں نے اس آدمی کو جا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کوئی پاگل انسان تو نہیں ہوں، یعنی دراصل وہ شخص جو تھا نا وہ منافق تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے صرف اللہ ہی کی پناہ کام آتی ہے، ورنہ انسان نہیں بچ سکتا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متقین لوگ ہیں ان کو جب طائف پہنچتا ہے، یہ طوف یطوفو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے گھومنا یا چکر لگانا، تو اس کا معنی یعنی وہ خیال بھی ہے جو ذہن میں آتا ہے۔ اسی طرح خواب کے بارے میں بھی جو خواب انسان دیکھتا ہے اس کو بھی طائف کا لفظ اس کے اوپر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ غصہ کرنا بھی کیا گیا ہے۔ مسّ یمسّ کا معنی ہوتا ہے چھونا، یعنی جب شیطان کی طرف سے انسان کو غصہ دلانے والا کوئی چھوٹا سا خیال بھی اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ متقی شخص جو صاحب بصیرت ہوتا ہے وہ فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بات تو یہاں بھی وہی آ گئی کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر شیطان کے اس وسوسے سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، یعنی شیطانی وسوسے سے جان چھڑانے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے ذہن میں لانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے بھائی ان کو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف، پھر وہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی کمی نہیں کرتے۔ یعنی شیطان تو وسوسے ڈالتا ہی ہے، لیکن جو متقی ہیں وہ اللہ کو یاد کر کے بصیرت حاصل کر کے اس سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن جب شیطان کا یہی حملہ، یہی وسوسہ وہ کسی گمراہ شخص کے دل میں ڈالتا ہے یا ایسے شخص کے دل میں جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو پھر وہ شخص بھٹک جاتا ہے اور پھر اس کو شیاطین جو ہیں وہ کھینچ کر گمراہی میں لے جاتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ کسی قسم کی بھی کمی نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 بڑی بڑی چیزیں ان رکوعات میں بیان کی ہیں، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے مختصر واقعات بیان کیے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو ہدایت کی رفعت اور بلندی کو چھوڑ کر گمراہی کی پستی میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی قسم کے سوالات کے ساتھ تنگ کرتے تھے، اور یہ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرک لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی گھریلو زندگی میں اور اپنی ذاتی ضروریات میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ یہ وساوس اور شیطانی حملوں سے انسان اس وقت بچ سکتا ہے جب وہ اللہ کی پناہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے وہ اپنے اندر عمل کی قوت کو پیدا کرے۔ جس کے اندر عملی قوت نہیں ہے وہ شیطان کے وسوسے سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے اندر اپنے اعمال میں سے، اپنے افعال میں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، تاکہ جب بھی کوئی ایسا وسوسہ یا شیطانی حملہ ہمارے اوپر ہو تو ہم اللہ سے پناہ چاہیں تو اللہ کی پناہ ہمیں حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو متقین ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یعنی متقین لوگوں کو جب وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ کی ذکر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ گمراہ جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، کہ ان کے جو گمراہ ساتھی ہیں، شیاطین ہیں، ان کے قرین ہیں جو
وہ ان کو گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے، یعنی ان کو دور پہنچا دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی تو یہ کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانی کو کھینچ کیوں نہیں لاتے، یعنی نبی علیہ السلام سے نشانی کا مطالبہ کرتے اور پھر کہتے کہ اگر آپ کو ہماری ہدایت مطلوب ہے، یعنی نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک کوشش کرتا ہوں کہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، تو کہتے تھے کہ پھر کوشش کرتے ہیں آپ تو پھر نشانی لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ بے شک میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی گئی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ دلائل تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور یہ قرآن ہدایت کا سبب ہے اور رحمت کا سبب ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے، یعنی ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں شارع نہیں، شریعت بنانے والا نہیں ہوں، شریعت ساز نہیں ہوں کہ اپنی مرضی سے نشانیاں لے آؤں، اپنی مرضی سے معجزات کا ظہور کر دوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تابع ہوں۔ یعنی اگر ایک نبی اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے تو امتی کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو، اور ان کی اتباع کر کے ہی پھر یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ھذا بصائر من ربکم، کہ یہ تمام جو آیات ہیں، جو احکامات میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ سب دلائل ہیں، یہ معجزے ہیں، یہ میرے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ میں جب کسی سے پڑھا ہوا بھی نہیں تو اس کے باوجود ایسے ایسے قوانین میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جن پر عمل کرنا ہدایت اور رحمت سے خالی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے بس اس کو غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یعنی مشرکین کی عادت تھی کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہوتے تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے تھے، یا آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو وہ شور مچاتے تھے، اور وہ اتنا غل مچاتے کہ آپ کی آواز کسی دوسرے کے کان میں نہ پڑ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی کہ مسلمانوں، تم قرآن کو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو، یعنی غور سے سننا اور خاموشی سے سننا ہی رحمت کا سبب ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک انسان دل سے ایک بات کو سنتا ہے تو اس کے دل پر وہ بات ضرور اثر کرتی ہے۔ تو قرآن مجید تو ہے ہی مؤثر کر دینے والی کتاب، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اس کو دل سے سنے اور اس کی تاثیر اس کے دل پہ ظاہر نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور یاد کیجئے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی سے، وخیفتاً، اور چپکے سے، ودون الجہر، ودون الجہر من القول، اور بات کے ظاہر کرنے کے بغیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو انسان کے اس قدر قریب ہے کہ اس کو اونچی آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اگر ایک شخص اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، چپکے سے کرے، اور تضرع ہو اس کی یاد کے اندر، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا میں اکڑ نہیں، تکبر نہیں، اور لاپرواہی نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ضرور سنتے ہیں۔ بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو جاؤ تم غافلوں میں سے۔ یعنی صبح شام کہنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب صبح شام کا ذکر کیا جائے تو سارا دن اندر آ جاتا ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک، اور رات تو انسان سو کر ہی گزارتا ہے، کہ یعنی اپنے قصیر وقت میں اللہ کا ذکر جاری رکھو۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی نسبت
صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو خاص طور پہ یاد کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے وظائف حدیث میں صبح شام کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت خاص طور پر ذکر بتائے ہیں کہ صبح کی نماز کو بھی لمبا پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد کچھ دعائیں اس طرح کی بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھتا ہے اور رات کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح کی وجہ سے سارا دن اور رات کے پڑھنے کی وجہ سے ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض ایسی دعائیں ہیں جن کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ایک کچھ عرصہ پہلے نیٹ پر ایک بہت بڑے جادوگر کا انٹرویو آیا جو یعنی چند سال پہلے اس کی شاید وفات ہو گئی۔ تو اس سے پوچھا گیا اس وقت میں کہ تمہارا جادو کن کن لوگوں کے اوپر نہیں چل سکتا؟ تو اس نے اس میں جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے اوپر اس کا جادو نہیں چلتا تو ان میں ایک تو وہ لوگ تھے جو خود بھی جادو جانتے تھے اور وہ مقابلے کے لیے خود بھی بہت کوشش کرتے تھے اور بچ جاتے تھے۔ تو پھر اسے پوچھا گیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤ جن کے اوپر یعنی جو جادو نہیں جانتے لیکن تمہارا وار ان کے اوپر نہیں چلتا یا تمہیں بہت مشکل آتی ہے پیش ان کے اوپر اپنا وار کامیاب کرنے کی۔ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو صبح شام کے اذکار کرتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جب یہ لوگ صبح کے وقت کے اذکار پڑھتے ہیں اور شام کے وقت کے اذکار پڑھتے ہیں تو ان کے ارد گرد ایک حصار بن جاتا ہے، یعنی ایک ایسی آڑ بن جاتی ہے جس کے اندر ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے جو جن ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ سارا کام کرواتے ہیں وہ اس حصار کے اندر اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں ایک خاص قسم کی مخلوق ہوتی ہے جو ان کی حفاظت کے لیے کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو حدیث سے تو یہ بات پہلے ہی ظاہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی دعاؤں کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ صبح اور شام پڑھی جائیں، یعنی یہ تقریباً یہ نماز کی کتابوں کے اندر حصن المسلم اور اس طرح کی کتابوں کے اندر یہ صبح شام کے اذکار سارے موجود ہیں، وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اسی بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ صبح اور شام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے اذکار کے ساتھ ساتھ سورہ سجدہ اور سورہ ملک اور بعض دوسری آیات مثلاً سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں یا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات ہیں، ان کے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کہ آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیے، یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ غافل ہیں، اور جو غافل ہیں ان کے اوپر شیطان کا داؤ چل جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ کہ بے شک وہ لوگ، وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، وہ نہیں تکبر کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، یعنی عبادت کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور جو شخص عبادت نہیں کرتا وہ متکبر ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتوں کے اندر تکبر نہیں ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص اللہ کے لیے سجدہ کرے اور اس کی تسبیح بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سجدہ کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کے 14 مقامات ہیں جن میں سے یہ پہلا مقام ہے، یہ سجدہ کی آیت یہ پہلے مقام پر ہے۔ تو اگرچہ ان کے واجب ہونے میں اختلاف ہے، لیکن بہت بہتر ہے کہ سجدہ کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ حالت بتائی ہے کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سجدہ کریں گے تو ہماری بھی ان فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ یعنی جو سجدہ تلاوت ہے اس کے لیے باوضو ہونا یا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ یعنی بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے، اور قبلہ رخ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص سواری پر ہو تو وہاں بھی یہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں یہ سجدہ کرے اور قبلہ رخ ہو کر کرے تو یہ احسن ہے، بہت اچھا ہے، اور اس کے اندر سلام نہیں پھیرا جاتا، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور سجدے کی دعا پڑھ لیں، یا سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یا مختلف دعائیں سجدہ تلاوت کی آتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھ لے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جائے، بس یہ اسی طرح ہی سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہماری سورہ الاعراف کی تکمیل ہوئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے خلاف جو بڑی مؤثر قسم کی تبلیغ فرمائی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔